ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ سورہ بقرہ کی ہم ابتدا کر چکے ہیں، جس کی پہلی 5 آیات میں مومنین کا تذکرہ ہوا ہے، متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اس کے بعد 2 آیات میں ان کافروں کا ذکر ہوا ہے جن کے کفر میں کوئی ابہام نہیں، کھلا کفر ہے، اور اب اس رکوع میں مسلسل 13 آیات میں منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ نفاق چھپا ہونا، اپنے کفر کو چھپانا، تو جو چھپا ہوا کفر ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں منافقین کی خصلتوں کو عیاں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، لوگوں میں سے کچھ لوگ، یہ جو من ہے نا، یہ کچھ کے لیے ہے، تبعیض کے لیے، سارا نہیں۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں نا اخذت من الدراہم، میں نے درہموں میں سے کچھ لیے، سارے نہیں۔ پیسہ روپیہ، میں نے پیسوں میں سے کچھ پیسے لیے، یعنی کچھ کے معنوں میں یہ من استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ ادھر بھی اس کو کہتے ہیں تبعیض، بعض کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض، لا یا لوگوں میں سے کچھ، من یقول، جو کہتے ہیں۔ یقول قول سے ہے، یقول کہنا، مضارع کا صیغہ ہے۔ لوگوں میں سے کچھ یا لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ان کا ذاتی دعویٰ ہے۔ آمنا یہ جمع کا صیغہ ہے اور متکلم کا۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنا وہ 2 ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ تو اس گردان کے آخر میں آمنتو میں ایمان لایا، اور آمنا ہم سب ایمان لائے۔ تو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا زبانی یہ دعویٰ ہے آمنا، ہم ایمان لائے۔ کس چیز پر؟ باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، یوم میں نہ دن اور آخر میں نہ، آخرت کے دن پر۔ یعنی ان کا دعویٰ کیا ہے زبانی؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر۔ اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ کی توحید پر، توحید ربوبیت پر، رب اللہ ایک ہے۔ پھر جب رب ایک ہے تو پھر توحید الوہیت، جس کو الہ مانا جائے، جس کو سجدہ رکوع قیام جس کے نام پہ دیا جائے، معبود بھی ایک ہے۔ توحید اسماء و صفات، جو نام اور صفات اللہ کی ہیں وہ صرف اللہ ہی کی شایان شان ہیں، کسی اور کی نہیں۔ یعنی ان کا اللہ پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا بھی، کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہماری جزا سزا کا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے، وما ہم بمؤمنین، وہ ہے یہاں حال کے لیے، حالانکہ ماں نہیں ہے وہ بمؤمنین۔ یہاں جو با ہے نا، با، یہ ماں کی تاکید کے لیے ہے۔ حالانکہ وہ ہرگز، یہ جو ہرگز کا معنی میں کر رہا ہوں یہ با کی وجہ سے کیا جا رہا ہے،
حالانکہ کہہ سکتے تھے وما بمؤمنین، وما مؤمنین، وما ہم مؤمنین، ادھر کیا ہے وما ہم بمؤمنین، جو با کی زیادتی ہے یہ اس کے اندر تاکید پیدا کر رہی ہے، حالانکہ وہ ہرگز، یہ جو ہرگز کا معنی یہ با جو مومنین پہ داخل ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ منافقین جو انہوں نے ظاہراً اسلام کا غلبہ دیکھ کر، بالخصوص یہ بیماری مدینہ میں جا کے آئی، مدینہ میں اسلام کے لوگوں کا کلمہ پڑھنا، اسلام کا ظاہراً غلبہ محسوس ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ چلو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اندر ان کے نفاق تھا، کفر چھپا ہوا تھا، اور اصل میں نفاق کا لفظی معنی ہی یہ ہے کہ اپنے اندر کے کفر کو چھپانے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کا جواب کیا دیا؟ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مؤمن، مؤمنان، مؤمنون، مومن واحد ہے، اور مؤمنون اس کی نسبی جری حالت، مؤمنین یہ اس کی جمع ہے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی آگے صفات بیان کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہے۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون، خادع، یخادع، بہم، مقابلہ، جیسے نا قابلہ یقابلو، مقابلہ کیسے ہوتا ہے جب دو طرف سے ہو، مقابلہ تبھی ہوتا ہے نا۔ اسی سے شارکہ یشارکو، مشارکہ، شراکت کیسے ہوتی ہے؟ دو طرفہ۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ خادع نہیں ہے بلکہ خادع، اس سے یخادعون، الف کی زیادتی اس کو مقابلے اور مشارکت کے معنی میں لے کے آتی ہے۔ یخادعون، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کیا دینا ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، اور مومن بھی بڑے فراست والے ہوتے ہیں، مومنوں کو بھی اس بات کا شعور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے۔ تو لہذا یہاں آگے لفظ آ رہا ہے اللہ اکبر کہ وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، ادھر ہے یخادعون، اس میں الف زائد ہے جس کا معنی بھی ہم کیا کریں گے؟ دھوکہ بازی۔ دھوکہ تو دے نہیں سکتے، کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے، مومن تو بڑی فراست والا ہوتا ہے، تو لہذا اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ دھوکہ بازی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چکر چلاتے ہیں۔ ہاں جی، یخادعون اللہ، دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ، لفظ اللہ پر زبر آ رہی ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ والذین، اور ان لوگوں سے آمنوا، جو ایمان لائے، ان کی کوشش تگودو اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دھوکہ کیسے؟ اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، اندر سے کفر ہے، کافر ہے، نفاق ہے، اور ظاہراً مسلمانوں کی مراعات حاصل کر رہے ہیں، اندر سے یہ کفر کے ساتھی ہیں، کافروں کے ساتھ ملنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر وما یخدعون، دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے آمنو، جو ایمان لائے۔ فرمایا وما یخدعون، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، یہاں بھی واو حال کے لیے ہے، پچھلی بات کا حال بیان کرنے کے لیے۔ واو حال کا معنی، وما، حالانکہ،
یخدعون ما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ مطلب کیا کہ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ماں کے بعد الا آ گیا نا، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کو دھوکہ نہیں ہے۔ اگر ظاہراً تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جائے، نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے، غلبہ الا ان کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوتا ہے، اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا شامل ہونا، مسلمانوں کے حقوق، اور کل قیامت کے دن کیا بنے گا؟ آگ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے اسفل سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کے اندر اپنے کو مسلمان کہلوا بھی لیا، تو دھوکہ کس کو دیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کا فہم نہیں ہے۔ جب شعور نہ رہے تو پھر حق باطل کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے، پھر اچھائی اور برائی کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کو جب شعور نہ رہے، برائی اچھائی لگتی ہے اور اچھائی برائی لگتی ہے۔ وہ اپنے طور پر ملتے ہیں کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہونے کے باوجود کافروں سے ملتے ہیں، کافروں سے ملنا ان کو اچھائی محسوس ہوتا ہے، مسلمانوں کے راز کافروں کو دینا انہیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہے نا، سورہ النساء کے اندر ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، جو منافق ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، وہو خادعوہم، حالانکہ اللہ ان سے کیا کرنے والا ہے؟ دھوکہ کرنے والا ہے، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ شعور ہو بھی کیسے؟ جب نفاق ہوتا ہے تو پھر خود فریبی ہوتی ہے، خود فریبی کہ میں بڑا زبردست، میرے جیسا کون ہے، اور یہ خود فریبی ان کے اندر اور نفاق کو بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی بات آگے اللہ ذکر کرتے ہیں فی قلوبہم مرض، شعور ہے نہیں، اپنی غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، آخرت کے اندر ان کو جب جہنم میں جائیں گے سمجھ آ جائے گی۔ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ایک بیماری ہے۔ اب فی قلوبہم مرض، حالانکہ ترکیب یہ چاہیے تھی مرض فی قلوبہم، بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ کیا خیال ہے؟ بیماری ہے ان کے دلوں میں، تو لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ فی قلوبہم، جو فی مقدم آ گیا مرض ان سے، تو اس کا معنی بنے گا کہ ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے۔ تھوڑی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ قرآن کے اندر اگر با بھی ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اگر کہیں پر کوئی چیز مقدم آئی اس کا بھی مطلب ہے، جیسے میں نے بتایا نا ایاک نعبد، کیا ترجمہ؟ تیری ہی، ویسے ہوتا ہے نعبد کا تیری عبادت کرتے ہیں، نال شاید کسی اور بھی کر لئیے، کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایاک کو مقدم لا کر حصر کر دیا، اس کو محصور کر دیا، ایاک نعبد، خاص تیری ہی۔ ادھر بھی یہ بات ہے کہ منافقین یہ سمجھیں
کہ ہم بڑے چھائے ہوئے ہیں، بڑا ماحول ہے، دیکھو مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، کافروں کو ہم اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ نچانا کیا ہے، خود ناچ رہے ہیں۔ نہ مسلمانوں کے ہاں ان کا اعتبار رہا، اور نہ ہی کیا ہے، کافر بھی سمجھتے ہیں یہ 2 نمبر ہیں، جو اپنے نہیں بنے تو کسی کا کیا بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں۔ یہ دلوں ہی میں کہاں سے نکلا؟ جو فی قلوب، ٹھیک ہے، مرض ان سے پہلے جو فی قلوب آ گیا نا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں ہی میں، ان میں مسئلہ ہے، کہیں اور مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ بیماری کیا ہے؟ دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے زیادہ کر دیا انہیں بیماری۔ بیماری وہ خود پسندی کی، خود فریبی کی، وہ نفاق کی، منافقت کی، وہ بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ اس حد تک پہنچی کہ کفر چھپانے کی جو وہ کوشش تھی اب وہ ناکام ہو گئی۔ نفاق ان کا بالکل واضح ہو گیا، اور یہ جو نفاق ہے نا، یہ آگے بیماریاں جنم دیتا ہے۔ اصل بیماری نفاق کی ہے۔ اس کے بعد جب نفاق ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے گا۔ پھر اس میں جس نے کلمے کی پاسداری نہیں کی، خائن ہے، وہ خیانت بھی کرے گا، وہ بد عہدی بھی کرے گا، وہ اپنی زبان سے بد زبانی بھی کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثوں کے اندر ہے کہ جو منافق کی نشانیاں ہیں ان میں سے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ فَجَرَ، جب عہد و پیما کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ، جب وعدہ کرتا ہے کوئی بھی وعدہ، اخلفا، تو اس وعدے کی مخالفت کرتا ہے، وعدے کی کوئی پرواہ نہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے نا، خاصمہ مخاصمت، جھگڑا ہو گیا، تو تکرار ہوگی، فاجارا تو بدگوئی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ تو یہ اصل بیماری کیا ہے؟ نفاق۔ پھر اسی نفاق سے جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی اور بد زبانی کی یہ ساری آ جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر فساد مچاتا ہے، اور خود پسندی اس کو اس حد تک ہو جاتی ہے کہ وہ بے وقوفیاں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ اللہ بے رخی کرتا ہے لوگوں سے۔ اور پھر منافق چونکہ دنیا کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے، وہ بزدل بھی ہوتا ہے، اور منافق چونکہ دنیا کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے، اس کے اندر پھر صرف دنیا کا طمع بھی بڑا ہوتا ہے۔ چونکہ منافق آخرت کا سوداگر نہیں ہوتا، دنیا کا ہی سودا کرتا ہے، تو بخیل بھی ہوتا ہے۔ منافق چونکہ اس کے لیے سب کچھ دنیا ہے، اسے موت پسند نہیں، وہ جہاد سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ لیکن ان سب میں اصل بیماری کیا ہے؟ نفاق کی۔ اللہ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں، سمجھا رہی بات کی، مرض ایک بیماری ہے، فزادہم، پس زیادہ کر دیا، ہم ان کو، کس نے؟ اللہ تعالی نے، مرضا، بیماری میں، بیماری اور بڑھ گئی، جھوٹ بھی آ گیا، نفاق اور بڑھا، بد زبانی بھی آ گئی، بد اخلاقی بھی آ گئی، خیانت بھی آ گئی، راہ جہاد سے فرار بھی آ گیا، بخل بھی آ گیا، طمع بھی آ گیا، بیماری اور بڑھ گئی۔ اب ملے گا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک، ان کے لیے عذاب ہے، علیم، علم والا، علم سمجھتے ہو نا،
زنج و علم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو علیم یہ مبالغے کا صیغہ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ دنیا کو انہوں نے خریدا، آخرت کو بیچ دیا۔ دنیا کے سوداگر بنے، آخرت کو بیچ دیا۔ دنیا خریدنی چاہیے، دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن، پھر اس کے بعد پہلے میں بیان کر چکا ہوں، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور وہ عذاب ہوگا، لیکن عذاب میں مزید اس میں درد ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ یکذبون، کذب، جھوٹ بولتے تھے۔ مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، اندر نفاق تھا، مسلمانوں کی بدعہدیاں کرنے والے، مسلمانوں مومنوں کے راز کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو بتلانے والے، اپنی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت کے حوالے سے سودا کرنے والے، وہ منافق کیا تھے؟ یکذبون، جھوٹ بولتے تھے۔ اسی وجہ سے، ان کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کے حالات کیا تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پتہ تھا مسلمانوں کو، باقاعدہ بتلا دیا گیا تھا، اور مسلمان ان کو کہتے، ان کی اصلاح کرتے، کہتے کہ لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو، لا تفسدوا، نہ تم فساد مچاؤ، فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ اللہ اکبر۔ قالو، آگے سے نہیں کہتے چلو کرتے ہیں، نہیں، بلکہ کہتے انما نحن مصلحون۔ قالو، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، انما کلمہ حصر ہے، ہم تو صرف، لفظی ترجمہ ہے انما، سوائے اس کے نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما کا لفظی ترجمہ سوائے اس کے نہیں، یعنی ہم تو صرف مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم جو کافروں سے ملتے ہیں ہم ان سے تھوڑا ڈیل کرتے ہیں، ہم جو یہودیوں سے ملتے ہیں ہم ان کی بات اندر کی جاننا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہو، ہم ان سے جا کے ملتے ہیں تو ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، ہم تو بس اصلاح چاہتے ہیں تاکہ ذرا مدینے کا ماحول صحیح رہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات کافروں کے ساتھ ذرا کچھ یہ اور مل جل کے سارے معاملات رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف کیا ہے؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ دو بڑے خوفناک وصف ہیں۔ ایک کیا؟ فساد فی الارض، فساد مچاتے ہیں نا، تو تب ہی کہا نا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، مسلمانوں کے راز، مسلمانوں کی اندر کی باتیں جا کے تم کافروں کو، تم یہود و نصارہ کو نہ بتلاؤ، فساد ہے، مسلمانوں کے معاملات کو خراب کرنا ہے۔ لیکن اس فساد کو وہ فساد سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تمہارا یہ فساد ہے۔ تو منافقین کی دو صفتیں کہ وہ مچاتے فساد ہیں، فساد فی الارض، زمین میں بگاڑ کا سبب ہیں، لیکن اس کو سمجھتے کیا ہے؟ اصلاح سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو مصلح کہنے والے، انما نحن مصلحون، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہمیں تم فسادی کہتے ہو۔ اللہ ان کے منہ پہ باقاعدہ تماچا مارتے ہیں، الا خبردار، انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہ، ہم وہی، مفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ دو دفعہ وہ کرنا ذرا مشکل ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ الا خبردار، انہم بے شک وہی، بے شک وہی، اس وہی کے اندر دوسرے ہم کا بھی معنی ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ عربی قرآن کا ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں ہمیشہ علماء کے کسی نہ طرح اس کے مفہوم کے قریب بات آ جائے۔ بے شک وہی، مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، یہ فسادی ہیں، لیکن
بات یہ ہے وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہی نہیں، یہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں، اپنے بگاڑ کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ اصلاح تو اپنی کر رہے ہیں، اپنی دنیا بچا رہے ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کو باقاعدہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل وجہ کیا ہے کہ جب دل میں کفر ہے تو پھر کفار سے محبت ہے، جب کفار سے محبت ہے تو مسلمانوں کے راز، اندر کی باتیں ان کو جا کے بتلاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا نقصان ہوتا ہے، فساد فی الارض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو منافق لوگ ہیں ان کو اسلام کے عقائد، عقیدے اور اسلام کے احکامات ان پر بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے بارے میں استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے، احکامات کے بارے میں مذاق کریں گے، یہ جو شرعی سزائیں ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ فلاں مسئلہ ہے جی، فلاں مسئلہ ہے۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جو آج شرک کو اولیاء کا ادب کہتے ہیں، صحیح شرک کر رہے ہیں، لیکن کیا کہیں گے؟ یہ اولیاء کا ادب ہے۔ بدعات کر کے قرب الہی کا وسیلہ سمجھتے ہیں، کفار سے دوستی، غلبہ اسلام کی کوشش، کہتے ہیں کہ ہماری کفار سے جو دوستی ہے اس سے ہم اسلام کو آگے لا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ حالات کا تقاضا ہے۔ بدکاری، بے حیائی کو عورتیں کے حقوق کہتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ اسلام وہ دل میں بستا نہیں ہے، وہ اللہ پر یقین، اور ایسا یقین جو ان کے لیے ہر چیز جنت کی صورت میں عیاں کر دے، وہ ہے نہیں، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر وہ اس طرح کی خرافات اور یہ سارا معاملہ کرتے ہیں، اور معاملہ کیا ہے؟ لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں۔ جب بے شعوری ہے تو پھر یہ سارے اچھے کام اسلام کے انہیں برے لگتے ہیں، اور جو غلط کام ہیں وہ انہیں اچھے لگتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگلی بات، ان کی یہ سارے فساد، ان کی یہ ساری دو نمبریاں سامنے، اب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ یہ ماضی مجہول ہے، اس کو کہتے ہیں، ذرا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسو۔ کالا اس نے کہا، کیلا کہا گیا، کالا کا ایکٹیو کا یہ پیسو ہے، کیلا مجہول کا صیغہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور عربی کا جو نا ماضی مجہول یا مضارع مجہول، یہ بہت آسان ہے، انشاءاللہ ایسا سمجھ آ جائے کہ کوئی لمبی چوڑی اس میں مشکل نہیں ہے۔ بہرحال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ پیچھے کیا کہا کہ فساد نہ مچاؤ، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی فسادی ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمینو، ایمان لاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ آمین، تو ایک مرد ایمان لا، آمینا تم دو لاؤ، آمینو تم سب ایمان لاؤ، امر کا صیغہ ہے، حکم کا۔ آمینو، ایمان لاؤ، کس پر؟ اللہ اکبر، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ اکرام ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ عنہم اجمعین وغیرہ، جیسے دوسرے مسلمان ہیں تم ویسے ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان کیسے ہے؟ رہتے تم مسلمانوں کے ساتھ ہو، محبتیں تمہاری کہیں اور ہیں، جاتے کہاں ہو، کرتے کہاں ہو، نماز سے پیچھے رہتے ہو، احکامات کو ذرا تم خوش ہو کے نہیں ادا کرتے، وجہ کیا ہے؟ ذرا ایمان لاؤ، لوگوں جیسا ایمان، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ باقاعدہ ان کو مثال دی جا رہی ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ، قالو، وہ کہتے ہیں، کالا اس نے کہا، کالا ان دو نے کہا، قالو ان سب نے کہا، کیونکہ پیچھے آ رہا نا واقعہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ان کے لیے
آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں، اللہ اکبر، انؤمنو، انؤمنو حمزہ استفہام، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، یہ نون جو ہے نا یہ جمع کے صیغے لے آتی ہے، یومنو وہ ایمان لائے، نؤمنو ہم ایمان لائیں۔ آگے سے نا مسلمانوں کو جو نا کج حجتیاں کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اللہ اکبر، کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے بیوقوف۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، علاقے چھوڑ دیے، جناب ہجرتیں کر کے آ گئے، ہر چیز لٹا دی، یہ تو بیوقوف ہیں۔ ہم نہیں بیوقوف بننے والے، ہم تو ساتھ دین کے دنیا بھی چلانے والے ہیں، ہم نے ادھر رہنا ہے، ہم نے کون سا جانا ہے۔ صحابہ کے ایمان کو، مہاجرین کے ایمان کو، قربانیاں دینے والوں کے ایمان کو وہ بیوقوف، اور آج اللہ کی قسم ایسے لوگ موجود ہیں۔ جو بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین پہ خالص ہو جائے اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ جو تھوڑا دین پہ لگ جائے لالے پڑ جاتے ہیں، پتہ کرو مسیح پہ بڑا جان لگ پیا، اگر مجاہدین کا کوئی ساتھ ہو جائے تو مزید پریشانی۔ اللہ اکبر، پتہ سب کو ہے اصل دین کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، اسلام کے متقاضیات کیا ہیں، لیکن قربانی دینا کوئی نہیں چاہتا، دنیا کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ او بھائیو، دنیا چلتی ہے لیکن مقدم دین کو ہونا چاہیے، دین اصل ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے سفہاء بیوقوف، صفی کی جمع ہے السفہاء، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے کیا کہا، اللہ خبردار، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اللہ خود جواب دیتے ہیں، الا خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ، پھر دوبارہ ہم وہ، تاکید کے لیے، السفہاء بیوقوف ہیں۔ تو ترجمہ ہم کیا کریں گے، بے شک وہی، اس وہی کے اندر دوسرا ہم بھی آ جائے گا، تاکید ہے نا، حالانکہ انا کے اندر بھی تاکید ہے، ہم اور پھر دوبارہ ہم کے اندر تاکید ہے، تو ہم ترجمہ کیا کریں کہ الا خبردار، انہم ہم، بے شک وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن جانتے نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ دنیا کتنی دیر تک، او بھائیو، 50 سال، اور قیامت کا دن کتنا ہے، 50,000 سال، سما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اس 50 60 70 سالہ زندگی کو مزین کرنے کے لیے ہمارے کتنے زبردست پروگرامات ہیں، یہ کریں گے فلاں فلاں، پوری کہتے ہیں میرے پروگرام پائپ لانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اصل پروگرام قیامت کا اور پھر ہمیشہ کی جنت یا جہنم، لا یعلمون، اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل جازری جواز، اللہ نفرت رکھتا ہے ہر بدخلق متکبر سے، دن کو بازاروں کے اندر آوازیں لگانے والا، عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، دنیا کا ان کے بڑا پتہ ہے اور آخرت کے بارے میں جاہل ہے۔ اللہ ایسے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی شمع کو روشن کرتے ہوئے اللہ کو پہچاننے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم